آیت نمبر 9۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرما لی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ دیا گیا کہ تیرا بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو حیرانگی اور تعجب میں عرض کیا کہ اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بالکل بانجھ ہو گئی، ایک قول کے مطابق ان کی عمر 120 سال اور بیوی کی عمر 99 سال، بڑھاپے کی عمر میں چلے گئے۔ تو اب بچہ کیسے ہوگا؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یاد رکھنا کہ وہ اللہ کی تقدیر کے منکر نہیں تھے، یقین تھا کہ ہوگا تو ضرور ہی، لیکن تعجب اس پر کہ بظاہر عمر اتنا چلی گئی۔ اس پر عرض کر رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آپ نے پڑھا سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کتنا تیز ترین آگ تھی کہ اوپر پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، لیکن اللہ نے بچا لی۔ گردن پر چھری چل رہی ہے، زور لگایا جا رہا ہے، لیکن چھری نے نہیں کاٹا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ ظاہری سارے اسباب موافقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت چلتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ابرا بادشاہ آیا تھا، بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا، ظاہری سارے اسباب اس کی موافقت کر رہے تھے، لیکن اللہ کی قدرت چلی۔ اللہ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے مروا دی۔ تو اللہ کی قدرت مانی جائے۔ قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، فرمایا تیرے رب نے هو علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے، اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا نا آدم علیہ السلام کو، بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند۔ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے، اللہ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، تحقیق میں نے تجھ کو پہلے پیدا کیا تھا، ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ کچھ نہیں تھے، اللہ نے آپ کو وجود عطا کیا۔ وہی ذات ہے جو کچھ نہ ہو سب کچھ کر سکتی ہے۔ یقین تو پہلے ہی تھا۔ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ آنکھوں سے دیکھے گا یقین ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھے
ایک ہوتا ہے علم الیقین کہ معلومات حاصل ہوں، ایک ہوتا ہے حق الیقین کہ 100% یقین حاصل ہو، نبی کو وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پوچھ رہے تھے، جب تسلی ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی علامت، کوئی نشانی۔ اب نبی تو نشانی مانگ رہا ہے، اس کو علم غیب نہیں ہے، اور اگر کہا جائے کہ جی اب فلاں اور فلاں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ تو سب کچھ بتا دیتے۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ جتنا اطلاع دے دے وہ تو ٹھیک ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نہ اطلاع دے کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے نشانی پوچھ رہے ہیں کہ علامت کیا ہوگی کہ حمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا اے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قال آیاتک، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ تو نہیں کلام کر سکے گا 3 راتیں، لوگوں سے 3 دن 3 راتیں۔ آل عمران میں 3 ایام الا رمزا، کہ 3 دن بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے۔ تو یہاں راتوں کا ذکر ہے، وہاں دنوں کا ذکر ہے کہ 3 دن 3 راتیں بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سویہ، بیماری نہیں ہوگی، ہوگا ٹھیک ٹھاک، نماز بھی صحیح پڑھ سکے گا، تسبیحات عبادات بھی صحیح ہوں گی، اور عربی یا اپنی زبان میں جو زبان سریانی تھی اس میں بھی جو کچھ بات کر سکے گا، لیکن لوگوں سے دنیاوی بات اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ دینیات ذکر اذکار جتنا کرے گا کر سکے گا۔ یہ علامت ہوگی، لیکن ٹھیک ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے۔ کہیں لکنت ہو گئی، زبان بند ہو گئی، ایسی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ علامت ہوگی کہ تمہاری بیوی حاملہ ہو گئی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو نکلے اپنے قوم پر خاص کمرے سے۔ جس کا تصور ہمارے ذہن میں ہے نا محراب، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بس ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں عبادت ریاضت ہوتی تھی، اس کو محراب کہا جاتا تھا کہ خاص کمرے میں بیٹھے، وہاں سے نکلے آگے نماز پڑھائی۔ اور یہ محراب حرب سے ہے کہ ایک کمرہ بنایا جاتا تھا جس کے لیے آلات رکھے جاتے تھے لڑائی کے لیے۔ اب وہ ختم ہے، اب جو محراب ہے یہ محراب مسجد کا حصہ ہے۔ جیسے باقی مسجد کے آداب ہیں، محراب کا بھی وہی ادب ہے کہ جنبی آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، محراب میں بھی نہیں آئے گا۔ حیض نفاس والی عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، وہ محراب میں بھی نہیں آ سکے گی۔ جیسے معتکف مسجد میں پھرتا رہتا ہے، محراب میں بھی چلا جائے، وہ مسجد ہے، وہ باہر نہیں شمار ہوگی۔ اس وقت ہوتا تھا کہ ایک کمرہ ہوتا تھا، بیٹھتے تھے الگ یکسو ہو کر عبادت ریاضت کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے سے نکلے، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم، اب ان کے پاس آئے تو بول تو سکتے نہیں تھے، فاوحی الیہم، تو ان سے اشارے سے بات کی۔ اشارے سے بات کی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، بعض و نصیحت فرمایا ان سبحوا بکرۃ و عشیہ، کہ تسبیح بیان کرو، اپنے رب کو یاد کرو صبح اور شام۔ صبح اور شام سے مراد عموم ہے،
24 گھنٹے اللہ کی طرف توجہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یذکر اللہ علی کل احیان، کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس سے مراد ہے اللہ کی طرف دھیان اور توجہ، ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ رہے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ جماعت میں بیٹھا ہے تب بھی اللہ کی طرف توجہ، اور اگر اکیلے بیٹھا ہے تب بھی رب کی طرف توجہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے بھی شاید سنایا ہو کہ ایک بزرگ نے نا مریدین سے امتحان لیا، مرغیاں پکڑا دیں، چھریاں پکڑا دیں، سب کو کہا کہ جاؤ جی ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جلدی جلدی گیا جی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ذبح کر کے لے آئے۔ ایک واپس زندہ لے آیا، اسے کہا گیا کہ تو ذبح کیوں نہیں کر کے لایا؟ کہنے لگا کہ میں تو جدھر ہی گیا اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ تو کامیاب ہے، باقی ناکام۔ تو جس حال میں بھی ہو، اگر یہ تصور دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، کہ میں جہاں ہوں اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، میں جہاں ہوں اللہ مجھے جان رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ باخبر ہے، تو پھر گناہ کیسے کرے گا؟ ہر وقت تو یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ عظیم تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے، اس کو کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت، اس کے برابر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ درود شریف سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، اس کے بعد باقی سب پیچھے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے درود پاک ثابت ہے، وہ خوب ہے، عظمت والا ہے۔ تو فرمایا انسبحوا بکرۃ و عشیہ، کہ صبح اور شام اللہ کو یاد کرو۔ ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ جب اللہ رب العالمین کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ نعمت اور بڑھا دے گا، اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی نئی نعمت نصیب ہو کچھ نوافل پڑھنے چاہیے، کچھ درود و استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے